السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں جنگ کیوں ہوئی تھی اور حق پر کون تھا، بہت آسان الفاظ میں، تاکہ آپ کو اس کی ہر بات سمجھ آ جائے۔ اس کے لیے ہمیں پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم آج تک سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جتنا بھی مواد ہم تک پہنچا وہ ٹوٹل تاریخ کی 14 الگ الگ کتابوں سے لکھا ہوا آیا ہے۔ 14 بڑے مورخین نے کتابیں لکھی، جن میں سے 9 ضائع ہو گئیں، 5 باقی ہیں، جن کے نام ابو مصنف، ابن سعد، بالاذوری، دیناوری اور ابن عطف۔ یہ 5 مورخ ہیں جن کی کتابیں باقی ہیں، اور یورپی کتابیں جو 14 لکھی گئی وہ ایک ہی نام سے لکھی گئی، جس کا نام ہے مقتل حسین، یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل۔ یہ 14 کتابیں جنہوں نے لکھی، ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی عرب نہیں، سارے ایران سے ہیں، اور ان میں سے جو باقی بچے 5 بچی ہیں، اکابر مانتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی سنی نہیں ہے۔ جو واقعات، جو کتابیں آج ہم میں مشہور ہیں، جو واقعات ہم آج تک سنتے آئے ہیں کربلا کے متعلق، جو تفصیلات ہم جانتے ہیں مسلمان اس کے بارے میں، اس کی تاریخ کہاں سے شروع ہوئی، کربلا کا واقعہ کیسے اپنے انجام کو پہنچا، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کون سا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ کون سا تھا، عمر کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور عثمان غنی کہاں سے تھے۔ قریش کے 12 قبیلے تھے، اس میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو تیم سے تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو عدی سے تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ لیکن بنو ہاشم ہو، بنو عدی، بنو تیم، بنو امیہ، یہ پورے کے پورے قریش سے تھے، اور ہمارے پیارے نبی کی 11 بیویاں تھیں۔ جب آپ نے وفات پائی تو آپ کے پاس 4 لونڈیاں تھیں۔ آپ کو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا کیے گئے۔ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے تو جو لوگ خدیجہ یعنی ٹی سے بولتے ہیں، یہ غلط ہے، ان کا نام خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، دال سے خدیجہ۔ اس کے بعد سودا رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حفصہ، زینب، ام سلمہ، جویریہ، ام حبیبہ، صفیہ، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 11 آزاد عورتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، اور 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی مخصوص اجازت صرف ہمارے نبی کو تھی۔ عام مسلمانوں کو صرف 4 کی اجازت ہے۔ سورت نساء، سورت نمبر 3، آیت نمبر 3 کے ضمن میں باقی تمام مسلمان 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص اجازت دی، میرے نبی کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، یعنی مسلمانوں کے لیے ماؤں کا مقام رکھتی ہیں۔ کوئی بھی مسلمان نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تمہاری ماؤں کا مقام رکھتی ہیں، تمہاری مائیں ہیں۔ سورت احزاب میں اس کا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا تفصیل سے ذکر آیا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ اے محمد اپنی بیویوں سے کہو اگر تم اس دنیا کو پسند کرتی ہو تو میں اللہ کی طرف سے خوش کرنے والی چیزیں تمہیں عطا کرتا ہوں، تم لے لو اور مجھے چھوڑ کر چلی جانا، لیکن اگر تم اللہ کو اور آخرت کو پسند کرتی ہو تو رک جانا۔ اب مجھے یہ بتائیں کون کم بخت ہو سکتا ہے جو رسول کو چھوڑ کر چلا جائے؟ اللہ کا شکر ہے ہماری ایک بھی ام المؤمنین اس پر راضی نہ ہوئی، بولی اے اللہ کے نبی ہم آپ کو چھوڑ کر چلی جائیں اس دنیا کے لیے؟ کیا ہم پاگل ہیں جو آپ کو چھوڑ دیں؟ یہ دنیا تو فانی ہے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے نبی زبردستی شادیاں کرتے تھے، قرآن کی آیت نے واضح طور پہ بتا دیا کہ جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ کوئی بھی بیوی راضی نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابیہ آئی، بولی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، وہ چلی گئیں۔ سوچنے لگیں کہ حضور راضی نہ ہوئے۔ حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا، کہنے لگیں دیکھیں کیسی بے شرم ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، بے شرم نہیں، بڑی عقل مند ہے، سب سے اچھے کو اس نے اپنے لیے پسند کیا۔ نبی سے کون نہیں چاہے گا شادی کرنا؟ کون ایسا باپ ہوگا جو نہیں چاہے گا اپنی بیٹی نبی کو دے دے؟ کون سا ایسا بھائی ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ اپنی بہن نبی کو دے دے؟ ہر صحابیہ کی یہ تمنا تھی کہ ان کی بیوی بن جائے۔ ہر باپ بھائی کی یہی خواہش تھی کہ ان کی بہن بیٹی نبی کی بیوی بن جائے۔ اللہ کے نبی کی شادی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، اس ایک نکاح کو چھوڑ کر جتنی شادیاں ہوئیں اللہ کے حکم سے ہوئیں۔ ایک بھی شادی اللہ کے نبی نے اپنی مرضی سے نہیں کی۔ یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی نے اپنی پسند سے صرف ایک شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبوت ملنے سے 15 سال پہلے کی، اور اس کے بعد جتنے نکاح ہوئے وہ وحی کے ذریعے اللہ تعالی کی رضا کے ساتھ ہوئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئیں، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام کلثوم، زینب اور سب سے چھوٹی لخت ذکر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے 2 بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئے، عبداللہ بن محمد، قاسم بن محمد۔ تیسرا جو بیٹا ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لونڈیاں تھیں، ایک تھی ریحانہ، ایک تھی جمیلہ، ایک تھی ماریہ، اور چوتھی شاید اس کا نام اسما تھا، تو ہمارے صحابہ کرام نے ان کا نام لینا پسند نہیں کیا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو اس نے کہا میں آپ کو قریب آنے دینا پسند نہیں کرتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اور تیسرا بیٹا جو ہوا وہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اس کا نام تھا ابراہیم بن محمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صحابہ کی فضیلتیں بہت زیادہ بتائی ہیں۔ ان میں سے 10 کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ کو عربی میں 10 کہتے ہیں، اور مبشرہ جن کو خوشخبری دی جائے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو سب سے زیادہ جنت کی خوشخبریاں دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کی بہت زیادہ فضیلتیں بتائی ہیں۔ ان کے نام ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان، علی بن طالب، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، سعد بن وقاص، سعد بن زید، طلحہ اور ابو عبیدہ۔ یہ 10 صحابہ سب سے زیادہ افضل صحابہ ہیں۔ اب سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں اگر تم لوگوں میں سے نبی کے بعد کوئی گناہ کرتی ہو تو اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اگر تم نیکی کرو گی تو اس کو بھی دوہرا اجر دیا جائے گا۔ تو لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آیت نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکالا تاکہ وہ حضور کے پاس جائیں اور کہیں کہ مجھ سے شادی کر لو، نعوذ باللہ۔ جبکہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بار خواب میں تجھے دکھایا کہ ایک فرشتہ تجھے سلک کے کپڑے میں لپیٹ کر لے جا رہا تھا۔ میں نے اس فرشتے کو خواب میں کہا کہ کیا لے کر جا رہے ہو؟ اس نے کپڑا کھولا اور میں نے تمہیں دیکھا، اور میں نے خواب میں یہی دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر یہ میرے حق میں ہے تو اس کو اپنی مرضی سے مجھے پہنچا دے۔ مجھے خواب میں ہی اشارہ دے دیا گیا تھا کہ میں تجھ سے نکاح کروں گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ یہ تہمت شیعہ حضرات کی بہت بری ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے واقعہ کربلا، جس کا بڑا واویلا ہوتا ہے۔ محرم الحرام میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق میری جان سے بھی زیادہ اہل بیت سے مجھے، ہے عشق میری جان سے بھی زیادہ اہل بیت سے مجھے، یوں سریعام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، ہم تو زندہ و جاوید پر ماتم نہیں کرتے۔ ایک دفعہ میں نے شیعہ حضرات سے پوچھا کہ تمہارے حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر بہت ظلم ہوا، جو کمبخت حرام خور نے ہمارے نبی کے گھرانے پر ظلم کیا، اللہ کی قسم اللہ اسے جہنم رسید کر دے۔ لیکن اس ظلم کا جو تم تذکرہ کرتے ہو، اس کی وجہ سے تم لوگ میرے نبی کے گھر کی عزت روڑوں پر اجاڑ رہے ہو، تو تم لوگ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں بتاتی ہوں۔ دیکھیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہم سریعام ان کا تماشا نہیں کرتے۔ فرض کریں آپ کے گھر میں کوئی گھوس آئے، کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے، کوئی بدکاری کر جائے، کوئی ڈاکہ ڈال دے، تو کیا اگلے سال اسی تاریخ کو اپنے گھر پہ لاؤڈ سپیکر لگا کر یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی فلاں سال فلاں لوگ ہمارے گھر میں گھس آئے اور یہ کیا؟ تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ تو جب تم لوگ ہمارے گھر کے نبی کی بیویوں کو، نبی کی بیٹیوں کو روڑوں پر اچھال رہے ہو، تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ تو علامہ اقبال یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سرعام ان کا تماشا نہیں کرتے۔ پھر میں نے کہا کہ اللہ کسی بھی مومن کو شہادت کی موت نہ دے۔ کہنے لگی یہ کیا بات ہے؟ تم شہادت کی موت سے انکار کر رہے ہو، تم پاگل ہو، شہادت کی موت نہیں چاہیے۔ میں نے بھی کہا کہ اللہ کسی کو بھی شہادت کی موت نہ دے۔ پریشان ہو گئے، کہنے لگے اور تم پاگل ہو، شہادت تو بہت بڑی چیز ہے۔ میں نے کہا اگر شہادت بہت بڑی چیز ہے تو پھر ماتم کس بات کا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ماتم کرنا حرام ہے، اور تم لوگ جب ماتم کرتے ہو تو جب حضرت حسین کو شہادت ملی، جنت ملی، تو پھر ماتم کس بات کا ہے؟ ماتم کس بات کا غم ہے؟ آپ کو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان چلی گئی، تو اس سے زیادہ غم ایک مسلمان کو اس بات کا ہے کہ اب نبی اس دنیا میں نہیں رہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا گیا، علی ابن طالب کو بھی شہید کیا گیا، اور یہ تینوں مقام اور مرتبہ میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ بڑے ہیں۔ پھر مسلمانوں میں ایک شعر بھی عام ہو گیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کبھی اس شعر کا معنی تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں جنگ بدر کو یوم الفرقان کہہ رہے ہیں کہ یہ دن ایمان اور کفر کو فرق کرنے والا دن ہے۔
اللہ کے نبی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اگر آج تو نے ہمیں کامیابی نہ دی، جنگ بدر میں فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر آج تو نے ہمیں کامیابی نہ دی تو قیامت آنے تک اس زمین پر اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کیا اس سے بھی بڑی جنگ ہو گئی؟ آپ لوگ کبھی غور تو کریں کہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا، ان پر ظلم عظیم ہو رہا تھا، کم وقت ان کو شہید کر رہے تھے تو اس وقت دوسرے صحابہ موجود ہی نہیں تھے۔ اتنی بڑی جنگ جس میں اسلام پہ بات آ گئی اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے گھروں میں بیٹھے رہے، تو کیا یہ لوگ مرتد اور منافق نہیں تھے پھر کہ اسلام پہ بات آئی اور باقی صحابہ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا اسلام کی عزت پہ بات آنے کے بعد کوئی صحابی اپنے گھر میں بیٹھ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دشمنوں نے حملہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے صحابہ، اے ایمان والو، جس حال میں بھی ہو گھروں سے نکل آؤ، ہم پہ دشمن حملہ کر رہا ہے۔ سب صحابہ جمع ہو گئے۔ ایک صحابی جن کا رات نکاح ہوا تھا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ابھی اپنے اچھلہ عروسی میں تھے۔ انہوں نے جیسے ہی یہ اعلان سنا، ان کے کان میں آواز پڑی تو بغیر غسل کیے ہی نکل آئے اور جنگ میں شامل ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ جب صحابہ کرام نے ان کو دیکھا تو ان کے بالوں سے تازہ پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ بہت حیران ہوئے اور دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے اور دریافت کرنے لگے کہ حضرت حنظلہ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا صحابی اللہ کی محبت کے جذبے میں، میری محبت کے جذبے میں گھر سے نکل آیا تھا، حالت غسل میں تھا، ناپاک حالت میں تھا۔ اس کے جذبے کو دیکھ کر اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا جو اس کو غسل دے رہے تھے، اور وہ صحابی غسیل الملائکہ کہلائے۔ یہ تو ایک چھوٹے سے صحابی کا قصہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کربلا میں اسلام مر چکا تھا، اس کو زندہ کیا حسین نے، تو باقی کے صحابہ تو مرتد اور منافق ہو گئے کہ کوئی بھی نہیں تھا جو حسین کا ساتھ دیتا۔ تو پھر بھی کہتے ہو کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ارے اسلام تو مر ہی نہیں سکتا۔ تم لوگ مر سکتے ہو، میں مر سکتی ہوں، اسلام نہیں مر سکتا، اللہ کا وعدہ ہے یہ۔ سورۃ توبہ میں اللہ نے کہا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اس دین کو بھیجا ہے اپنے رسول پر، ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے، اور وہ اس دین کو غالب کر کے رہے گا، چاہے شرک کرنے والوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تو اسلام تو مر ہی نہیں سکتا نا۔ تو اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں بتاتی ہوں، ایران میں اور یورپ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے مسلمان پہنچ چکے تھے۔ اسلام کا جھنڈا پورا ایران میں لہرا گیا اور ایک طرف پیرس تک چلے گئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ عمر، عثمان اور ابو بکر کے دور میں ہوم منسٹر تھے۔ پوری فوج کو بھیجنا، ملک کے اندر کا نظام چلانا، یہ علی کے ذمہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتوحات ہوئیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب ایران فتح ہوا تو ان لوگوں کے دل میں بدلے کا جذبہ تھا۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک تناؤ ہے، تو آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہندوستان جیتے، ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ پاکستان جیتے۔ جیسے فرض کریں آپ دیکھیں کہ آپ کو پتا چلے کہ راتوں رات بنگلہ دیش نے امریکہ پر قبضہ کر لیا، تو کتنی حیرت کی بات ہے یہ۔
اسی طرح جب صحابہ نکلے تو ایسے ہی ممالک کو ڈھیر کرتے گئے اسلام کے نام پر۔ وہاں جو غاصب لوگ تھے وہ کیا کہنے لگے کہ دیکھیں مسلمانوں نے تو ہماری دکانیں ہی بند کر دی، اور کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، رسول خدا کی اطاعت کرو، اور یہاں پہ کہتے ہیں اسلام کا قانون چلے گا، نہ ہم کو موج مستی کرنے دیتے ہیں، نہ ہم کو زنا کرنے دیتے ہیں، نہ شراب اور جوئے کے قریب جانے دیتے ہیں۔ تو یہ بدلہ لینے کی خواہش ان کے دلوں میں تھی، اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت عمر کو کس نے شہید کیا؟ وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ فیروز لؤلؤ یہ ایران کا رہنے والا تھا، جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ اب یہ بھی واقعہ سن لیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی امامت کروانے کے لیے ٹھہرے، اور سارے صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھرا گھونپنے کے لیے اس فیروز لؤلؤ نے 8 صحابہ کو چھرا گھونپا، کیونکہ جب صحابہ نماز پڑھتے تھے تو ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر ملا کر نماز پڑھتے تھے، تھوڑی سی بھی جگہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اور آج کے مسلمان تو خیر میلوں دور ٹھہرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے بھی۔ تو 8 صحابہ کو چھرا مارنے کے بعد حضرت عمر کو چھرا مارتا ہے، وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ ہوش آتا ہے تو ہمارے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ہوش میں آتے ہی جو پہلا جملہ پوچھا کہ کیا مسلمانوں نے نماز فجر ادا کی کہ نہیں کی؟ ہم تو نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا کیا پوچھنا؟ تو اٹھتے ساتھ ہی پوچھنے لگے، جیسے ہی ہوش آیا کہ کیا مسلمانوں نے نماز فجر ادا کی یا نہیں کی، تو بتایا کہ مسلمانوں نے نماز فجر ادا کی۔ پوچھا کس نے امامت کروائی؟ کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھ کے آ گئے تھے۔ تو کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ تم لوگوں نے نماز پڑھی، ورنہ میں تم لوگوں کو کلمہ پڑھاتا۔ اگر میری محبت میں نماز چھوڑ دیتے تو میں کلمہ پڑھاتا۔ اب یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا سوال کہ مجھے کس نے مارا؟ کہا فیروز ابو لؤلؤ نے مارا۔ کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے، عمر کو مارنے میں کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے۔ آج مسلمان سے ڈرتا پھر رہا ہے۔ آج وہ مسلمان عزت والا ہے جو سب سے زیادہ مسلمانوں کا قتل کرتا ہے، اور امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شہید ہونا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی پیشن گوئی تھی۔ صحیح بخاری میں روایت آئی ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں نے کل رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے کل رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، ایک بہت مضبوط دروازہ ہے جو ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے عمر، وہ ٹوٹ کر گر گیا ہے یا تھوڑی سی تڑک آ گئی ہے؟ تو فرمانے لگے نہیں، ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ کہا اے عمر، میری امت کا دروازہ تو ہے، جس دن تو گرے گا میری امت میں فتنے آنے لگ جائیں گے۔ یہ پہلی شہادت ہے۔ اب آیا کس کا دور؟ حضرت عثمان غنی کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 13 سال رہی۔ کتنے سال؟ 13 سال۔ آپ کے شروع کے 10 سال بہت اچھے تھے۔ آپ کے شروع کے دور میں صحابہ کرام ملائیشیا، انڈونیشیا تک گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ صحابہ کرام کیرلا میں آئے، وہاں 200 سے زیادہ صحابہ کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ ہمارے صحابہ دنیا کا کوئی چپا چھوڑ ہی نہیں سکتے جہاں وہ اسلام نہ پھیلانے گئے ہوں۔ جب وہ لوگ انڈونیشیا تک گئے تو اب دوسرے بڑے فتنے کا دور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ یہاں یمن کے علاقے سنا سے نکل کر ایک شخص آیا جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا۔ یہ شخص آ کر مسجد نبوی میں ٹھہرتا ہے اور کہتا ہے مجھے عثمان سے ملاؤ، مجھے ان کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنا ہے۔
ہمارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں کی طرح لالچی نہ تھے جو لوگوں کو کلمہ پڑھاتے اور اشتہارات لگواتے اور کہتے دیکھو میں نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا، اتنوں کو کلمہ پڑھایا۔ انہوں نے سوال کیا اور پوچھا کہ تو یمن سے یہاں آیا، تجھے راستے میں کوئی شخص نہیں ملا جو تجھے کلمہ پڑھا سکتا تھا؟ اگر دین سے محبت ہے، اگر اللہ پر سچا ایمان ہے تو کلمے کا کیا کہیں بھی پڑھ لیتا۔ اب عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یمن کے سنا کے ایک بہت بڑے یہودی عالم کا بیٹا تھا۔ وہ یہودی خاندان جب مسلمانوں نے قبضے میں لیا تو وہ غلام ہو کر آ گیا، یہ بچ گیا۔ اس نے اسلام کا ڈھونگ کیا اور اس ڈھونگ کو لے کر چلا تاکہ جب موقع ملا مسلمانوں پر وار کروں گا۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مسجد نبوی میں پہنچا اور فتنہ فساد شروع کیا۔ اس نے مسلمانوں سے 3 سوال کرنے شروع کر دیے۔ اس نے پوچھا کہ بھائی اللہ کے نبی کے داماد علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے قبیلے سے ہے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے بنو ہاشم قبیلے سے ہیں، جبکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بنی امیہ سے ہیں۔ تو تم لوگ کیسے لوگ ہو؟ نبی کے خاندان سے ہی ایک داماد موجود ہے، ان کی موجودگی میں تم نے دوسرے قبیلے والوں کو خلیفہ کیسے بنا دیا؟ یہ تھا پہلا فتنہ، سوال جو اس نے شروع کر دیا۔ پھر کہنے لگا اگر نبی کا کوئی نہ کوئی جانشین ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا جانشین ہارون علیہ السلام تھے اور محمد کے جانشین کو علی ہونا چاہیے، تم نے دوسروں کو خلیفہ کیسے بنایا ہوا ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا اس کا۔ پھر کہنے لگا اگر عیسیٰ علیہ السلام زمین پر واپس آ سکتے ہیں قیامت سے پہلے تو ہمارے اور تمہارے نبی کیا ان سے زیادہ خیر افضل ہے؟ تو نبی بھی ہر وقت ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں نا۔ تو جب صحابہ کرام کو پتا چلا کہ اس طرح یہ لوگوں میں فتنہ پھیلا رہا ہے تو انہوں نے اس کو مسجد نبوی سے دربدر کر دیا، وہاں سے نکال دیا۔ وہ وہاں سے نکل کر مصر گیا۔ وہاں جا کے اس نے سوچا کہ جو لوگ صحابہ کرام کے اور ان سے ملنے والے مسلمان ہیں یہ علم کے بڑے پکے ہیں، کیونکہ ان کو صحابہ کرام کی صحبت حاصل ہے۔ تو پھر وہ ان مسلمانوں کے پاس گیا جو نو مسلم تھے، اسلام لانے کے بعد محاذ پر جنگوں میں ہیں، ان کا علم اتنا پکا نہیں ہے، تو ان سے مل کر ڈھونگ شروع کیا کہ یہ کیا تم اسلام کو پھیلانے میں مصروف ہو اور تم لوگ گھر دیکھتے ہی نہیں ہو؟ گھر کی طرف دیکھو کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت پر کتنا ظلم کر رہا ہے۔ ارے ہماری اور آپ کی تو جانیں بھی قربان اپنے نبی پر، کروڑہ سانسیں بھی قربان۔ وہاں جو مسلم تھے وہ پریشان ہو گیا کہ کیا ہمارے نبی کے گھرانے پر ظلم ہو رہا ہے؟ تو ایک جذبہ پیدا کیا ان کے اندر بی بی فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جذبہ پیدا کر دیا، اور ان کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے وہی سوال پھر کر ڈالے۔ جب عمر بن العاص کو پتا چلا کہ یہ کمبخت یہاں کیا کر رہا ہے تو اس کو وہاں سے بھی شہر بدر کر دیا۔ اب یہ وہاں سے نکل کر کہاں گیا؟ کوفہ میں۔ اس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں ہوم منسٹر تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی اور عثمان کے زمانے میں بھی حضرت علی ہوم منسٹر تھے۔ جب عمر کے دور میں لوگ فرانس تک گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اے عمر، اے امیر المؤمنین، مدینے سے پیرس تک کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، ہم دونوں کے بیچ کے ایک علاقے کو کنٹرول روم بناتے ہیں تاکہ وہاں سے احکامات آنے جانے میں جو مشکل ہو رہی ہے تو ہم وہیں سے بیٹھ کر اس کو کنٹرول کر لیں۔ تو لہٰذا ہم کوفہ میں ایک کنٹرول روم بناتے ہیں، یعنی آرمی کا ایریا بناتے ہیں تاکہ وہاں سے ادھر والے اور ادھر والے لوگوں کو کنٹرول کر سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے، لیکن ان کی شہادت ہو گئی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہاں پر ایک کنٹرول روم بنایا گیا جہاں پہ اکثر ملٹری والے رہا کرتے تھے۔ اب یہ گیا وہاں ان کے پاس اور ان کے دماغ خراب کرنے شروع کر دیے کہ یہ کیا نبی کے گھرانے پر ظلم ہو رہا ہے، اور قسم اللہ کی میں دیکھ کر آ رہا ہوں اور تم لوگ یہاں آرام سے بیٹھے ہو، تمہارے نبی کے گھرانے سے محبت کیا ہوئی؟ غرض ان کو بھڑکاتا گیا اور کثیر تعداد کو راضی کیا کہ چلو ہم مدینے کا حصار کرتے ہیں اور علی کو اپنا خلیفہ بنا لیتے ہیں، اور پھر مدینہ پلٹ کر آ گیا۔
اور جب مدینہ پہنچا تو اس مکار شخص نے بہت ہی اچھا مہینہ چنا ذوالحجہ کا، کیونکہ ذوالحجہ میں بہت سارے صحابی حج کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں۔ آیا اور مدینے کا حصار کر دیا۔ تاریخی اعتبار سے جمعے والے دن آیا۔ جب مسجد نبوی میں داخل ہوا تو ہمارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بڑی مصیبتیں آئیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کتنی ہے۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دینے کے لیے جب منبر پر چڑھے تو کمبخت ان کے پاس گیا اور جا کر داڑھی مبارک سے پکڑ کر کھینچا اور کہنے لگا کہ تم خلیفہ بننے کے قابل نہیں ہو، اترو نیچے منبر سے۔ صحابہ کرام اٹھ گئے۔ عثمان نے بڑی مشکل سے صحابہ کرام کو بٹھایا اور ان سے کہنے لگا تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا تم خلیفہ نہیں رہو گے، ہمارے خلیفہ علی ہوں گے، جبکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن اور حسین حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ہمارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں قید کیا گیا۔ محرم میں حضرت حسین کا پانی بند کر دیا گیا، کتنے دن؟ صرف 3 دن۔ اور ہمارے عثمان کو گھر میں قید کر کے کھانا پینا 3 مہینے تک بند کر دیا گیا۔ کبھی سنا آپ لوگوں نے اس بارے میں؟ یہاں تک نوبت آ گئی کہ ہمارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گھر کی چھت پر چڑھ گئے اور مدینے والوں کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے مدینے والوں، کیسے لوگ ہو گئے تم لوگ؟ جب میرے نبی کے زمانے میں اس مدینہ شریف میں قحط آیا تو پیاسے تھے تم لوگ۔ تم لوگوں میں سے جو یہ کنواں خرید کر میں نے تمہیں اس کا پانی پلایا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو یہ کنواں خرید کر دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو میں نے اس کنویں کو تمہارے لیے دام دے کر خریدا اور تمہارے لیے اس کنویں کو مفت میں دے دیا۔ تو کون ہے جو آج مجھے اس کنویں سے پانی پلا دے؟ جو کنواں عثمان نے تم کر خرید کر دیا، اس کنویں سے کیا آج عثمان کو ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں پلاؤ گے؟ مسلمانوں کو تو یہ بتایا گیا نا کہ احسان کر کے مت جتلاؤ، تو کتنے مجبور ہو گئے۔ حضرت عثمان کے کہنے لگے کہ تم لوگ پیاسے تھے، میں نے کنواں خرید کر دیا تم لوگوں کو، اور آج مجھے ہی اس کنویں سے محروم کر دیا گیا، ایک قطرے پانی کا بھی حقدار نہیں میں۔ علی، حسن اور حسین جب واپس آئے تو تماشا دیکھا تو ہمارے علی جا کر کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، آپ حکم دیں میں اس کمبخت کی گردن اڑا کر پھینک دوں یا اس کو قتل کر دوں جنہوں نے آپ کو اذیت پہنچائی ہے۔ تو ہمارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں جانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے علی، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے غیب کا علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ اگر یہ کمبخت مسلمان نہیں ہے اور منافق ہے تو میں نے تم کو قتل کرنے کا کہہ دیا، تب تو بات صحیح ہے، لیکن اگر یہ واقعی مسلمان ہوا اور اس نے غفلت میں یہ حرکت کی اور میں نے تمہیں اس کے قتل کا حکم دے دیا، تو اے علی، قیامت میں عثمان کسی مسلمان کے قتل کا گناہ اپنے سر لے کر نہیں اٹھنا چاہتا، چاہے یہ لوگ میرے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیں۔ کبھی آپ نے سنا ہمارے عثمان کی شہادت کے بارے میں کہ ان کو کتنی تکلیف دی گئی؟ اندازہ ہوا آپ کو کہ پورے 3 مہینے تک کھانا پینا بند کر دیا گیا ان کو۔ آخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حسین کو متعین کیا، اپنے 2 لاڈلے بہادر بیٹوں کو متعین کیا کہ تم دونوں ہمارے امیر المومنین کے گھر کی حفاظت کرو۔ وہ دونوں دروازوں پر پہرے دیتے رہے، لیکن بالآخر رات کے وقت پیچھے سے حملہ کیا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کر رہے تھے اور آپ کے خون کے قطرے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 137 پر، جس کا آخری حصہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھے۔ یہ نسخہ آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ اس آیت کی تلاوت کے وقت آپ کو شہید کیا گیا۔
جیسے ہی حضرت عثمان شہید ہوئے، قاتلوں نے فوراً کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ہم آپ کو خلیفہ متعین کرتے ہیں، آپ ہماری بیعت کیجیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر گھر لوٹ گئے اور کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے، ایسے حالات میں مجھے خلیفہ بنا رہے ہیں تو کیا کروں؟ دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین، یہ ہمارے نبی کا پاک شہر ہے جہاں قتل و غارت حرام ہے، جہاں مدینے میں درخت کا پتا توڑنا بھی حرام ہے، گناہ ہے، یہ میرے نبی کی فضیلت کا شہر ہے، اگر یہاں قتل و غارت شروع ہو گئی تو بڑا ہنگامہ ہوگا۔ اے امیر المومنین، وقت کی نزاکت سمجھیے اور آپ خلیفہ بن جائیے۔ اللہ کی قسم، ہمارے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکومت کا کوئی شوق نہ تھا، حالات کی نزاکت کی وجہ سے فوراً ان لوگوں سے بیعت قبول کر لی۔ جب بیعت قبول کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں کوفہ کے گورنر ہیں۔ انہیں جب پتہ چلا تو وہ فوراً فوج لے کر وہاں سے آئے اور کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دینے کی بجائے یہ ان کی قاتلوں کو بیعت کرنے لگے۔ یہ بولے ان کو چھوڑ دو، اور بیعت کی اتنی جلدی کیوں کی؟ جب وہ لوگ پہنچے تو ان میں بحث و تکرار کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو معاویہ کے گروہ میں کون کون تھے آپ جانتے ہیں؟ عاشرہ مبشرہ میں کتنے صحابی تھے؟ ابو بکر اور عثمان کو تو شہید کر دیا گیا، باقی جو بچے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلاف کون ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی عاشرہ مبشرہ کے جتنے ساتھی ہیں وہ امیر معاویہ کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اب امیر معاویہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں اے علی ابن طالب، آپ خلیفہ بنتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن قاتل عثمان سے بدلہ تو لیجئے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا فضیلت بیان کرتی ہوں کہ کتنی فضیلت ہے۔ سورۃ فتح میں ایک واقعہ آیا ہے بیت الرضوان کا۔ اب بیت الرضوان کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے عمرے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے گئے ایک مقام پر، مکہ سے پہلے رکے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اے عثمان، مکہ کے لوگ تمہاری بہت عزت کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ تم ایک نیک انسان ہو، تم ان کے پاس جاؤ اور ان کے سرداروں سے ملو اور ان سے کہو کہ ہمارے نبی اور ان کے صحابہ طواف کرنا چاہتے ہیں، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم کوئی ہتھیار نہیں لائے، جاؤ اور ان سے بات کرو، اگر وہ راضی ہو جائیں تو ہم جائیں گے اور طواف کر لیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گیا اور گئے ان سے بات کرنے۔ 3-4 دن میں واپسی کا اندیشہ تھا، لیکن دن زیادہ بڑھ گئے اور منافقوں نے چاہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابہ کرام ہیں جو بغیر ہتھیار کے آئے ہیں، کفار ان پر حملہ کر دیں اور ان کا جانی اور مالی نقصان کریں۔ تو ان لوگوں نے افواہ اڑائی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، جھوٹی باتیں کہیں کئی منافقوں نے۔ تو حضرت عثمان غنی کی فضیلت بتا رہی ہوں میں آپ کو، ان کی عظمت بتا رہی ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی ایک درخت کے نیچے آئے اور چبوترے پر بیٹھ کر سارے صحابہ کو بلایا اور کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو کیا تم اپنے رسول کا ساتھ دو گے قاتل عثمان کا بدلہ لینے کے لیے؟ پھر صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ، ہماری جان و مال آپ پر قربان، آپ حکم دیجئے، ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلہ لینے کے لیے جیسے ہی بیعت ہمارے صحابہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کی، اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح کی آیت نازل کی کہ صحابہ کرام کے ہاتھ پر آپ کا ہاتھ اور آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ، اللہ بڑا خوش ہوا آپ کی محبت دیکھ کر، اللہ آپ کو آزما رہا تھا کہ آپ کتنی محبت کرتے ہو۔
تو حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر کیسے حضرت علی نے بیعت کر لی؟ تو گرما گرمی پیدا ہو گئی، بات تو یہ ٹھیک تھی۔ تو حضرت علی کی طرف سے کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضرت علی کی طرف سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اب ابن عباس کون ہے؟ حضور کے سگے چچا کے بیٹے، اور حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے، کیونکہ صحابہ ان دونوں کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ ہم تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی کہ اللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے دے۔ قرآن کی سب سے پہلی تفسیر جو کی وہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی، اور موسیٰ اشعری ان صحابہ میں سے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی باتوں جو راز و نیاز تھے ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضور جس سے اپنے راز و نیاز کا مشورہ کیا کرتے تھے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے۔ تو دونوں طرف سے یہ طے پایا کہ حضرت معاویہ بھی گرم مزاج ہیں اور حضرت علی بھی گرم مزاج ہیں، اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے تو خدا نخواستہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ حضرت علی کی طرف سے ابن عباس یہاں سے آئیں اور معاویہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو لاتے ہیں، یہ دونوں جو بھی فیصلہ کریں گے علی اور معاویہ اس کو قبول کریں گے، یہ طے پایا۔ جب یہ طے پایا تو خارجی نکلے اور بولے کہ قرآن کو چھوڑ کر آپ امیر المومنین کے ہوتے ہوئے کیسے ان کا حکم مانیں گے؟ آپ نے تو قرآن کا فیصلہ ہی چھوڑ دیا۔ اب پھر خارجیوں نے یہاں سے شروعات نہیں کر لی، بولے ابن عباس کون، موسیٰ اشعری کون، آپ قرآن کو چھوڑ کر نئی بات کریں گے؟ اے علی، اے امیر المومنین، وہ سب حضرت علی کے خلاف ہو گئے۔ اب جو طے پایا تھا کہ آج رات گزر جانے کے بعد دونوں صحابی فجر کی نماز میں مسجد میں بیٹھیں گے اور دونوں صحابی بات کریں گے، تو یہاں تک تو نوبت ہی نہیں پہنچی۔ تو رات ہوئی، عبداللہ بن سبا کا دماغ چلا منافق کا، اور بولا کل صبح اگر یہ دونوں لوگ بیٹھ کے بات کرنے لگے تو بات تو ختم ہو گئی۔ تو اب ایسا کرتے ہیں، اب اس نے دو لشکر بنائے، ایک لشکر کو حضرت امیر معاویہ کی طرف حملہ کرنے کا کہا اور دوسرے کو حضرت علی کی طرف حملہ کرنے کا کہا، اور کہنے لگا جو معاویہ کی طرف حملہ کرے گا وہ آواز لگائے گا کہ علی حق پر ہے، اور جو علی کی طرف سے حملہ کرے گا وہ آواز لگائے گا کہ معاویہ حق پر ہے۔ چنانچہ دونوں طرف سے غلط فہمی پیدا ہو گئی اور جنگ جمل پیش آئی۔ جنگ جمل وہ جنگ ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، جس کو یہ لوگ حضرت عائشہ کو گالی دیتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضرت عائشہ حضرت علی کے خلاف تھی، جبکہ ہمارے عالم کہتے ہیں کہ ہماری امی میدان میں جس جذبہ کے ساتھ آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دوڑتے ہوئے گئے اور کہنے لگے یا امی، اے ہماری ماں، کیا آپ قرآن کا حکم بھول گئیں کہ نبی کے بعد آپ لوگ گھر سے باہر نہیں نکلنا، کہ نبی کے بعد آپ لوگوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں حضرت عائشہ دعا دیتی ہیں کہ اے علی، تو نے مجھے قرآن یاد دلا دیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اسی وقت میدان سے پلٹتی ہیں۔ جب وہ میدان سے پلٹتی ہیں تو کسی کمبخت نے ان کی اونٹنی کو ضرب لگائی اور وہ نیچے گر گئیں اور ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگی اور جنگ زور پکڑ گئی۔ بہرحال کمپرومائز کے بعد جنگ تھم گئی۔ 1 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں رہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کبھی گھر سے نہیں نکلی، نہ ادھر سے نہ ادھر سے۔ اب موقع آیا دوبارہ پھر سے ملاقات کرنے کا، اس میں دوبارہ پھر جنگ صفین ہوئے جس میں زبردست مسلمان شہید ہوئے، بہت زیادہ خون خرابہ ہوا۔ حضرت معاویہ قرآن کی نوک پر قرآن اٹھایا اور کہنے لگے رک جاؤ علی، بس کرو۔ لیکن یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار، ایک وقت ایسا آئے گا جب مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ آپس میں لڑ پڑیں گے
اور ان میں لڑائی ہوگی، جو گروہ لڑائی میں غلطی پر ہوگا وہ تیرا قتل کر دے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمار، 2 مسلمان گروہوں میں جھگڑا ہوگا، جو تیرا قتل کرے گا وہ غلطی پر ہوگا۔ حضرت علی کے ساتھ اور ان کا قتل ہو گیا۔ حضرت عمار کس کے ساتھ تھے؟ حضرت علی کے ساتھ، اور ان کا قتل ہو گیا جنگ صفین میں۔ جیسے ہی امیر معاویہ کو پتا چلا کہ جنگ میں عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا، امیر معاویہ کو حدیث یاد دلائی گئی کہ نبی نے کہا تھا جو گروہ غلط ہے وہ قتل کرے گا عمار تیرا۔ فوراً معاویہ نے کہا، اللہ کی قسم میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ کہا کیا کہ آپ ہی تو جنگ کروا رہے ہیں، امیر معاویہ کے لیے جنگ روک دو۔ تو کہنے لگے، علی جنگ روک دو، اب بس ہے، اب رک جاؤ۔ تو جنگ روک دی گئی اور معاویہ واپس چلے گئے کوفہ کی طرف، اور علی مدینہ میں تھے۔ اس کے بعد حضرت علی ادھر مدینہ میں رہے اور حضرت معاویہ واپس چلے گئے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ بھی حضرت علی کی خلافت کے بارے میں کبھی بات نہیں کی۔ معاویہ نے نہیں کہا کہ علی مدینہ کے خلیفہ کیوں ہیں اور میں یہاں کا خلیفہ ہوں۔ وہ وہیں کے گورنر تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر جو فیصلے صادر کر دیتے وہ وہاں بھی صادر کر دیے جاتے۔ اختلاف تھا، دشمنی نہیں تھی۔ مسلمان جب اختلاف کرے تو یہ معیار ہے اختلاف کرنے کا کہ اختلاف بھی اگر کریں گے تو اللہ کی خاطر کریں گے، ہم محبت بھی کریں گے تو اللہ کی خاطر کریں گے، دنیا پرستی میں کچھ نہیں کریں گے۔ دونوں طرف سے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کا ہر صحابی ہر عمل اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اگر انہوں نے کچھ ایسا کیا جو گناہ ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کیا۔ ہماری اوقات نہیں کہ ہم نبی کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کریں۔ یہ جنگ ہوئی اور چلے گئے تو دیکھو کتنا پاس ہے مدینے کا، ہمارے نبی کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس کے کہا کہ اگر ہم کچھ دن اور مدینے میں رہے تو یہاں گندگیاں شروع ہو جائیں گی اور ہمارے پیارے نبی کا شہر ناپاک ہوگا، لہٰذا ایک کام کرتے ہیں کہ کوفے میں سارا فتنہ شروع ہوا ہے، کوفے کو کیپٹل بناتے ہیں۔ لہٰذا پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ کے بعد کوفہ کو کیپٹل بنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے تو اس سے پہلے حضرت علی نے خارجیوں سے جنگ کی اور کئی خوارج مارے گئے۔ 2000 خوارج کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے کچھ منافق بھی تھے جو ڈر کے مارے آ گئے تھے، موقع کی تلاش میں تھے، اور ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے نکلے تو حضرت علی کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی کو جب شہید کیا گیا، ابوبکر صدیق کی خلافت 2.5 سال کی تھی، عمر کی خلافت 10 سال کی تھی، عثمان کی خلافت 13 سال کی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 4 سال کی تھی۔ یہ تمام 29 سال ہو گئے۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان تھا میرے بعد خلافت 30 سال کی ہوگی، لیکن یہ تو 29 سال کی ہے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہے، پھر بادشاہت ہوگی رحمت والی، اور پھر اس کے بعد ملک ہوگا کتوں کی طرح کاٹ کھانے والا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بادشاہت میں صحابی کا کسی کا بادشاہ ہونا بھی ضروری تھا، کیونکہ بعد میں آنے والے جو بادشاہ ہیں وہ کس کو نمونہ بنا کر چلے، تو صحابی کے لحاظ سے عمر اور عثمان کا اتباع تو کر نہیں سکتے۔ لہٰذا یہاں پر ایک واقعہ یاد آیا، مامون الرشید کو خلیفہ بنایا گیا تو اس نے کہا ابو بکر خلافت کیسے کرتے تھے؟ کہا بتایا گیا کہ ایسے کرتے تھے۔ کہا یہ تو میرے بس میں نہیں۔ اچھا عمر کیسے خلافت کرتے تھے؟ بتایا گیا۔ کہا یہ بھی میرے بس میں نہیں۔ پھر پوچھنے لگے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کرتے تھے؟ انہیں بتایا گیا تو کہنے لگے یہ بھی میرے بس میں نہیں۔ پھر پوچھا علی کیسے کرتے تھے؟
بتایا گیا کہ ایسے کرتے تھے، کہنے لگے یہ بھی میرے بس میں نہیں۔ پھر پوچھنے لگے معاویہ نے کیسے بادشاہت کی، تو انہیں بتایا گیا ایسے کرتے تھے۔ تو مامون رشید کہنے لگے یہ تو میں بھی کر لوں گا۔ لہٰذا صحابی رسول میں سے کسی کا بادشاہ ہونا بھی ضروری تھا۔ اگر کوئی بادشاہ اللہ کو راضی کرنا چاہے تو نمونہ موجود ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کی ابتدا صحابہ سے کروائی اور انتخاب اس شخص کا کیا جو شرافت میں بنو ہاشم کے بعد اس کا نمبر تھا۔ دوسرا اس شخص کو بادشاہ بنایا جس کو 19 برس پہلے بادشاہت کا تجربہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو حضرت عثمان نے مسلسل ان کو 12 سال امیر رکھا۔ 6 سال پہلے حضرت عمر کے زمانے میں وہ امیر رہ چکے تھے۔ ان کو تجربہ تھا حکومت چلانے کا، کیونکہ خاندانی طور پر ان کے اندر بیج تھا، اور عملی طور پر بھی 18 برس حکومت کی تھی۔ خلافت ختم ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حکومت عطا فرمائی جو حکومت بادشاہت کے لائق تھا، قابل تھا۔ وہ حضرت امیر معاویہ کا موقف تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی خوب جانتے تھے کہ ان قاتلوں کا ٹولہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں نے ان کو پکڑ پکڑ کر لٹکانا شروع کر دیا تو مدینے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی، کیونکہ جیسے ہماری حکومت بھی جب دہشت گردوں سے مقابلے کے خلاف ایکشن لیتی ہے تو یہ سوچتی ہے کہ دہشت گردوں میں کتنی پاور ہے۔ تو یہ ایک اختلاف تھا جو بڑھنا شروع ہو گیا۔ اب اس کے پیچھے حکومت کی لالچ نہیں تھی، سب الزامات ہیں جو انہوں نے صحابہ کرام پر اور امیر معاویہ پر لگائے، یہ صرف اختلاف تھا۔ ابتدا میں حضرت معاویہ کے ساتھ بہت سارے صحابی تھے جن میں حضرت عائشہ بھی تھیں، بعد میں ان کا موقف تبدیل ہو گیا۔ حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا کہ جب حضرت عثمان کے قاتلوں کو جب تک چوک پر لٹکایا نہ جائے میں حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ کو اپنے حکم سے دستبردار ہو جانا چاہیے اور میرے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے، اور قرآن کا حکم یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کو کوئی فریق بغاوت پر اتر آئے، حکومت وقت سے لڑائی کرے، تو جو طبقہ حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا اس سے قتال کرو۔ حضرت علی کا قول تھا کہ جب میری خلافت قائم ہو چکی ہے، قرآن پاک کی یہ آیت مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے، تو میں مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار نہ ہو تو میں ان کو تلوار کے زور سے بیعت کرنے پر مجبور کروں۔ امیر معاویہ کا موقف یہ تھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت غلط ہے، کہ جب میں نے حکومت کو تسلیم ہی نہیں کیا تو یہ میرا عمل بغاوت کیسے کہلائے گا۔ یہ اختلاف صحابہ میں ہوا، تبع تابعین میں ہوا، اور آج تک ہوتا آ رہا ہے۔ اس قسم کے اختلاف ختم نہیں ہو سکتے۔ اس قسم کے اختلافات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اگر غلط نتیجے پر نکلے تب بھی 1 اجر ملتا ہے، اگر صحیح نتیجے پر پہنچ گیا تو 2 اجر ملیں گے۔ 1 اجر کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی سوچ کے مطابق اجتہاد کیا۔ اب پیغمبر تو موجود نہیں ہیں جو آ کے بتائیں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ایک دفعہ ہم نے ایک علماء سے پوچھا کہ جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو عوام بڑی پریشان ہوتی ہے، کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں اور نہ ہم پیغمبر سے براہ راست کوئی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، تو جو قرآن و سنت ہمارے پاس ہیں اور جو فقہا کی کتابیں ہیں ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ اب جو علماء کی رائے میں اختلاف ہو جائے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو تمہارے بس میں ہو، جو استطاعت میں ہو وہ کر لو، تو یہ کافی ہے تمہارے لیے۔ جب جنگ ہوئی تو عبداللہ ابن زبیر ابن عوام نے اہل شام سے خطاب کر کے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے ساتھ حضرت عائشہ ہیں جو نبی کی بیوی ہیں، اور ساتھ کس کا دے رہی ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کا۔ اب اعتدال دیکھیں صحابہ کی رائے میں۔ فرمایا اللہ کی قسم ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے وہ دنیا میں نبی کی زوجہ تھیں ایسے ہی جنت میں بھی نبی کی زوجہ ہیں۔ اگر وہ اس معاملے میں ہمارے خلاف ہیں لیکن اس وجہ سے ہم ان کے جنتی ہونے کا انکار نہیں کر سکتے۔ ان کی سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ اس حساب سے کر رہی ہیں،
اور ہماری جو سمجھ میں آ رہا ہے ہم وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے ذریعے ہمیں آزما رہا ہے کہ تم نبی کی زوجہ کو دیکھتے ہو یا قرآن کو دیکھتے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ خلیفہ کے ساتھ بغاوت نہیں ہو سکتی، چاہے بغاوت کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم تمہارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہمیں اس آزمائش میں کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا۔ پھر جب حضرت حسن اہل بیت سے ہیں، بیت ہو گئے کس کے ہاتھ پر؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر۔ تو لوگوں نے کہا کتنی ذلت کی بات ہے کہ حضرت علی تو بیت نہ ہوئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیت ہو گئے۔ حضرت حسن کے تاریخی الفاظ پتہ ہے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا میں دنیا کی ذلت کو جہنم کی آگ پر ترجیح دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ پھر حضرت علی کا جو موقف تھا ان کی سمجھ میں آیا، انہوں نے کیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیش گوئی کر چکے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حسن وہ ہے جو دو مسلمان گروہوں میں جب لڑے گا، جب وہ لڑیں گے آپس میں تو میرا حسن معاہدے سے کام لے گا، امن کا کام کرے گا۔ تو 6 مہینے کی خلافت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے جا کر معاویہ کی ہاتھ پر بیعت کر گئے۔ اب حضرت حسن کتنے عرصہ خلیفہ بنے؟ 6 مہینے کے لیے۔ کبھی آپ نے خلفائے راشدین میں ان کا نام سنا ہے؟ کتنے خلفاء ہیں؟ 4، ابوبکر، عمر، عثمان، علی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت حسن کا نام نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ان کا نام بھلا دیا گیا۔ انہوں نے حضرت حسن نے جا کر امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تاکہ یہ ان کے آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں۔ اب یہ ٹوٹل کتنی ہوئی؟ 30 سال ہوئے خلافت کے۔ اور ہمارے پیارے نبی کی کوئی بات جھوٹ ہو سکتی ہے؟ کوئی بات غلط ہو سکتی ہے؟ اللہ کی قسم، ہمارے باپ کا باپ ہونا تو جھوٹ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی کی پیشن گوئی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے کہا 30 سال، لیکن ہمارے لیے حضرت حسن کی خلافت بھلا دی گئی۔ کیونکہ حضرت حسن کی خلافت کو ہم یاد کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد کرنا ہوگا کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو ہم لوگ جو لوگ معاویہ کو غلط کہتے ہیں تو وہ کیسے یہ کہیں کہ ہم حسن نے بھی جو اہل بیعت سے ہیں انہوں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 19 برس خلیفہ بنے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کوئی فوج مدینہ نہیں بھیجی یہ کہنے کے لیے کہ جاؤ اور حسین کو زبردستی میری بیعت کرواؤ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی خلافت میں ہمارے حسن یا حسین پر کبھی کچھ بات کی ہو۔ اختلاف کا معیار دیکھیں، انہوں نے یہاں جبر نہیں کیا، کچھ بھی ایسا کام نہیں کیا جو مسلمانوں کی عزت کے خلاف تھا، جو اللہ کے نبی کی عزت کے خلاف تھا۔ اب جب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلے گئے، ان کی بادشاہت ختم ہو گئی، تو یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ جب وہ خلیفہ بنائے گئے، میں نے یزید کو رضی اللہ نہیں بولا، یزید بن معاویہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو خطوط کا سلسلہ شروع ہوا۔ کوفیوں کے خطوط کا سلسلہ جو حضرت حسین کو بھیجتے رہے، خط پر خط لکھتے رہے کہ اے حسن یہ بے نمازی ہے، اے حسین یہ عیاش ہے، تم آؤ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تقریباً 60,000 خط لکھے گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جب شروع میں خطوط کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا، لیکن جب آتے ہی گئے تو آپ توجہ دینے لگے، اور جب توجہ دینے لگے تو کوفیوں کو خواہش تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ختم کریں، کیونکہ کوفیوں کے پیچھے دماغ کس کا تھا؟ یہودیوں کا، اور یہودی بدلے کی آگ میں تڑپ رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکالا تھا۔ کیوں نکالا تھا؟ انہوں نے ایک صحابیہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اتنے خط آئے ہیں اور یزید بن معاویہ اگر ظالم ہے، عیاش ہے، اگر اتنے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے ضرور جانا چاہیے۔ آپ نے جانے کا ارادہ کیا اور مکہ المکرمہ سے نکلے۔ جانے کے ارادے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، کہتے ہیں اے حسین، آپ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، آپ نبی کے لاڈلے نواسے ہیں، آپ میرے بھائی علی کے بیٹے ہو، میں آپ کا چچا ہوں رشتے میں۔ اے حسین، آپ کو کوفیوں کے بارے میں نہیں پتا جنہوں نے ہم سے ہمارے عثمان کو چھینا۔ یہ کوفی وہ ہیں جنہوں نے آپ سے آپ کے والد کو شہید کر دیا۔ یہ کوفی ضرور کوئی نئی چال چل رہے ہیں، یہ کوئی نئی سازش کر کے آپ کو بلا رہے ہیں، مت جاؤ میرے بچے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، مجھے جانا ہے کیونکہ اتنے خطوط آئے ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے آپ نے ارادہ کیا کہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھی جو تھے ایک اہل ایمان تابعی تھے، کہا کہ جاؤ اور کوفیوں کے حالات پتہ کرو اور مجھے بیان کرو، ان کے واقعات کو دیکھوں کہ کیا واقعی وہ سنجیدہ ہیں۔ اگر سنجیدہ ہیں تو ہم نکل تو پڑے ہیں، راستے میں ملتے ہیں تو ملاقات کر کے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی حضرت عمر کے بیٹے کو لے کر آپ مدینہ چھوڑ کر نکل چکے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر تڑپ کر جاتے ہیں کہ حسین کو روک لیں، راستے میں ملاقات کرتے ہیں کہ اے حسین مت جاؤ، آپ اس نبی پاک کے نواسے ہو کہ جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے نانا کے پاس آئے اور کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے نانا کے پاس آئے تو کہا اے اللہ کے رسول، پاک پروردگار فرماتا ہے آپ اس دنیا کو چھوڑ کر آنا چاہتے ہیں یا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں؟ آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ کے نانا نے اس دنیا سے بہتر آخرت کو سمجھا۔ آپ اس نانا کے نواسے ہو، جو ہوتا ہے اسے ہونے دو، آپ اس کی فکر نہ کرو۔ حضرت حسین کہنے لگے نہیں، مجھے جانا ہے، عبداللہ بن عمر مجھے جانا ہے۔ اس واقعہ کے بعد آپ نے واپسی کا ارادہ سوچنا شروع کیا تھا تو اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ گئے تھے۔ ابھی سوچا ہی تھا کہ خبر آئی کہ کوفیوں نے مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دیا۔ آپ نے ارادہ پلٹنے کا کیا ہی تھا تو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے کہا یا حسین، میرے باپ کے خون کا بدلہ تو لیجیے، کیونکہ آپ نے بھیجا تھا، لہٰذا آپ میرے باپ کے خون کا بدلہ لیں۔ ہمارے پیارے نبی کے نواسے کیسے گوارا کرتے کہ ڈر کر پیچھے ہو جائیں۔ کہنے لگے اب جو ہوتا ہے ہونے دو، میرے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، اب میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ جب وہاں پہنچے تو کوفے کا گورنر عبداللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو، جو کمانڈر تھا، کہا کہ جاؤ اور حسین کے تمام اہل خانہ کو قتل کر دو۔ عمر ابن سعد کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہو، کیا نبی کے نواسے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا؟ ابن زیاد کہنے لگا میرا حکم مانے گا یا نہیں؟ بہرحال اس نے جبر کیا اور وہ آیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اہل خانہ کو گھیرا اور وہاں پر ان کو شہید کر دیا۔ اللہ نے ان کے مقدر میں شہادت لکھی تھی، ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن شہادت سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ابن سعد کو 3 پیشکش کی تھی۔ وہ کیا تھیں؟ کہنے لگے دیکھ ابن سعد، میں لڑائی کی نیت سے نہیں آیا، مجھے یہ خطوط بھیجے گئے، میں ان خطوط کی وجہ سے آیا ہوں۔ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب ٹھیک نہیں تو مجھے 3 میں سے کوئی ایک کام کرنے دو، مجھے کسی اور علاقے کی طرف جانے دو جہاں کوئی فوج اللہ کے لیے جنگ کر رہی ہے، میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں، یا مجھے مدینے واپس جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس لے جاؤ۔ عبداللہ ابن زیاد نے تینوں باتیں نہیں مانی اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، قیامت تک اللہ کا عذاب آئے ان پر جنہوں نے انہیں شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، آپس میں جھگڑے نہ کرو۔ اگر تم آپس میں جھگڑے کرنے لگو گے تو اللہ تمہاری ہوا اکھاڑ دے گا۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی عزت کرنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اختتام کرتی ہوں علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔